بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت ہفتم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو قواعد کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم مضمون پڑھنا اور لکھنا سیکھیں گے۔ مضمون نویسی آپ کے سامنے تحریر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی جماعت ششم میں بہت اچھے طریقے سے مضمون لکھنا سیکھ چکے ہیں۔ آج کچھ ایسی ضروری ہدایات میں آپ کے سامنے بیان کروں گی جن کی مدد سے آپ دیے گئے عنوان پر ایک بہترین مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ آئیے جو لکھی ہوئی ہدایات ہیں، پہلے ہم ان ہدایات کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھا مضمون تحریر کر سکیں۔ سب سے پہلے مضمون کے بارے میں تمام معلومات اور خیالات ایک خاص ترتیب سے ذہن میں جمع کر لیں، پھر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ لکھنا شروع کریں۔ یعنی جس وقت آپ کو کوئی عنوان دیا جائے مضمون لکھنے کے لیے، آپ جلدی میں اپنے صفحے پر تحریر کرنا شروع نہ کر دیں، بلکہ اس مضمون کی نوعیت کے بارے میں، عنوان کے بارے میں اچھے سے خیالات اپنے ذہن میں جمع کرتے جائیں اور پھر سکون کے ساتھ آپ ان خیالات کو منتقل کریں گے اپنے صفحے پر۔ مضمون کو مناسب پیراگراف میں تقسیم کر لیں۔ ایک بات ایک پیراگراف میں اور دوسری بات دوسرے پیراگراف میں لکھیں۔ یعنی کہ جس وقت آپ مضمون تحریر کریں گے، آپ شروع سے لے کے آخر تک مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ یعنی کہ آپ کا جو عنوان ہے، آپ اس کو 1 سے 1.5 صفحے میں لکھیں گے اور آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو 3 پیراگراف کی صورت میں لکھیں، اور جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں ایک پیراگراف میں، اسی عنوان کے مطابقت کے حوالے سے آپ نئے پیراگراف میں عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا سلسلہ بہتر طریقے سے اگلے پیراگراف میں بڑھائیں گے، مگر وہی جو جملے آپ پہلے پیراگراف میں لکھ کر آئے ہیں، جو باتیں آپ پہلے پیراگراف میں بیان کر چکے ہیں، آپ وہ چیزیں دوسرے پیراگراف میں بیان نہیں کریں گے، بلکہ بتدریج آپ ہر پیراگراف میں عنوان کی مطابقت سے آپ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ غیر ضروری اور غیر متعلق باتیں لکھ کر مضمون کو طول نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ موضوع کے مطابق ہی لکھنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک مضمون لکھ رہے ہیں اور آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، جو عنوان آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس کے موضوع سے ہٹ گئے ہیں اور صرف آپ اپنا صفحہ فل کرنا چاہتے ہیں لکھ کر، تو اس طرح سے وہ مضمون ایک معیاری مضمون نہیں کہلائے گا۔ آپ عنوان کی مطابقت سے ہی پورے مضمون میں باتیں تحریر کیجیے، آپ غیر متعلق باتیں اس مضمون میں نہیں لکھیں گے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ مضمون لکھیے ہمارا اسکول، تو آپ کوشش کریں گے کہ ہر پیراگراف جو آپ نے تقسیم کیا ہے 3 حصوں میں صفحے کے، آپ اس میں ایک بہترین طریقے سے موضوع پر چلتے ہوئے ہی اسے مکمل کیجیے گا۔ عبارت کی سادگی بذات خود ایک بڑی خوبی ہے۔ اپنے خیالات کو سادہ اور آسان لفظوں میں قلم بند کرنا چاہیے۔ یعنی آپ جب لکھیں گے ایک مضمون کو تو اس کی عبارت سادہ ہونی چاہیے، اور یہ ایک تحریر کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ کے جو خیالات ہوں وہ سادہ ہوں، عام
فہم ہوں، سہل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو، جملوں کی ترتیب اس طرح سے کی گئی ہو کہ پڑھنے والا جب آپ کا لکھا ہوا مضمون پڑھے تو بہت آسانی کے ساتھ اس سے ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی کہ جب آپ ابتدا سے لکھیں گے تو آخر تک ترتیب وار جملے ایسے ہونے چاہیے کہ بات کا سلسلہ اور تسلسل برقرار رہے اور پڑھنے والا اس تحریر کو بخوبی سمجھ پائے۔ املا کی غلطیوں سے مضمون کا معیار گر جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے طلباء و طالبات کے لیے۔ مضمون لکھتے ہوئے آپ کو اس چیز کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت آپ کوئی بھی تحریر اپنے صفحے پر لکھ رہے ہیں، چاہے وہ مضمون ہو یا کچھ اور تحریر ہو، اس میں کم سے کم املا کی غلطیاں ہوں۔ جتنی زیادہ آپ کے لکھے ہوئے صفحے پر آپ کی تحریر کے اندر املا کی غلطیاں ہوں گی، آپ کا جو مضمون ہوگا اس کا معیار بہت کم ہوتا چلا جائے گا۔ املا کی اغلاط سے جہاں تک ہو سکے آپ کو بچنا چاہیے، یعنی کوشش کیجئے کہ کم سے کم غلطیاں ہوں، اور سب سے بہترین بات کہ غلطیاں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ بہت پرسکون انداز میں جلد بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سکون کے ساتھ جب آپ ایک مضمون تحریر کرتے ہیں تو اس میں املا کی غلطیوں کا کوئی بھی احتمال نظر نہیں آتا۔ آپ بہت اچھا مضمون تحریر کر سکتے ہیں بغیر املا کی غلطیوں کے۔ مضمون ترتیب وار ہونا چاہیے۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھنے سے مضمون کا ربط قائم نہیں رہتا۔ دیکھیے، اگر آپ اس بات پر بھی عمل کریں گے تو آپ ایک بہتر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی عنوان دیا جا رہا ہے صبح کا منظر، اور آپ نے ابتدا ہی میں رات کا ذکر چھیڑ دیا اور پھر اس میں صبح کے منظر کے حوالے سے کوئی بات نہیں، جو بات آپ ابتدا میں لکھنا چاہ رہے ہیں آپ نے اسے آخر میں لکھ دیا، تو اس طرح بھی آپ کے جو مضمون کا ربط ہے، ایک سلسلہ ہے، وہ قائم نہیں رہ پاتا۔ تو کوئی بھی عنوان لکھنے سے پہلے جس پر آپ تحریر کر رہے ہیں مضمون، بہت خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس کے تسلسل کو برقرار رکھیں۔ جو بات آپ کو جہاں جس موقع پر کہنی ہے، لکھنی ہے، آپ اس کو وہیں پر لکھیے۔ مضمون لکھنے کے بعد اسے ایک بار ضروری پڑھنا چاہیے تاکہ جو غلطیاں نظر آئیں درست کی جا سکیں۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک انتہائی اہم نکتہ ہے کہ کاپی آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ نے ایک مضمون لکھا جسے آپ نے 3 پیراگراف میں تقسیم کیا، ایک مکمل تحریر آپ نے لکھ لی۔ اب آپ اسے فوراً بند کر کے معلم یا معلمہ کے حوالے نہ کیجیے، بلکہ آپ اسے خود پڑھیے۔ آپ دیکھیے اس میں آپ کو جو املا کی غلطیاں نظر آئیں آپ انہیں درست کیجیے۔ اس کے بعد آپ کی کاپی یا وہ مضمون، وہ تحریر جب چیک ہونے کے لیے آپ کے استاد کے پاس جائے گی تو اس میں سے کم غلطیاں نکل سکیں گی۔ مختلف کتابوں سے اچھے مضامین پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بھی انتہائی ایک اہم مشورہ کہا جا سکتا ہے تمام بچوں کے لیے، تمام طالب علموں کے لیے، کہ جب آپ اچھے مضامین، اچھی تحریریں پڑھتے ہیں تو آپ انتہائی عمدہ تحریر تخلیق بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جو بچہ بہترین کتابیں پڑھے گا، بہترین مواد پڑھے گا، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ مزید اچھا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ ان مضامین کو پڑھ کر جب کوئی بھی عنوان آپ قلم کرنے کے لیے، رقم کرنے کے لیے اپنے صفحے پر بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خود بخود بہت اچھے خیالات آپ کے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں اور آپ ایک اچھا مضمون یا ایک اچھی تحریر لکھ پاتے ہیں۔ اس
اس وقت پیارے بچوں آپ کے سامنے نردبان اردو صفحہ نمبر 14 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر مضمون نویسی بھی آپ کو بالکل واضح طور پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک پیچھے تصویر ہے اور اس کا عنوان بھی دیا گیا ہے آپ کو۔ پہلے تو آپ جو تصویر ہے اس میں دیکھیے سیڑھی ہے، کچھ لوگ ہیں، بچوں کو نکالا جا رہا ہے، ایک گھبراہٹ کا، پریشانی کا عالم ہے، آگ لگی ہوئی ہے اور عنوان ہے اس مضمون کا ناقابل فراموش واقعہ۔ اب اس تصویر کو دیکھ کر عنوان کو انتہائی اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے ان تمام اشارات کو پڑھ کر آپ اگلے صفحے پر ایک مضمون تحریر کریں گے۔ درج ذیل اشارات کی مدد سے اگلے صفحے پر مضمون لکھیے۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیں کہ رات کا سناٹا ہے، ٹھنڈی ہوا، لوگوں کا میٹھی میٹھی نیند سونا، یکایک آگ کا شور، بدحواس لوگوں کا بھاگنا، چیخ و پکار سے آنکھ کھلنا، باہر دوڑنا، 3 منزلہ مکان میں آگ کے شعلے، بچوں اور بڑوں کی پکار، لوگوں کا پانی کے گھڑے اور بالٹیاں لانا، پڑوسی بھی پریشان، آگ پھیلنے کا خطرہ، ایک عورت کی چیخ، بچہ اوپر والی منزل میں رہ جانا، میرا آگ سے بچتے ہوئے اوپر چڑھنا، بچہ لانے پر عورت کی دعائیں، فائر بریگیڈ کی آمد، مکان پر پانی، آگ لگنے کی وجہ باورچی خانے میں بد احتیاطی، لاکھوں کا سامان جل کر خاک، انسانی جانیں بچ گئیں۔ دیکھیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے اتنے سارے لکھے ہوئے جملے جو پڑھے وہ کس چیز سے متعلق تھے؟ وہ تصویر جو کچھ لمحے پہلے ہم نے دیکھی، وہاں وہ تمام منظر ہماری آنکھ نے دیکھا۔ اس مضمون کو ہم جو عنوان کے تحت ہمیں دیا گیا ہے ان جملوں کی مدد سے ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہ جو جملے آپ کے سامنے ہیں اور پھر آپ چند لمحے جب اچھے طریقے سے سوچیں گے تو مزید ایک بہتر مضمون آپ کے ذہن میں نقش ہوتا چلا جائے گا اور پھر آپ وہ خیالات جو تصویر کی مدد سے آپ کے ذہن کے پردے پر نقش ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جملے جو ابھی آپ نے اشارات کی مدد سے پڑھے وہ بھی آپ ایک بہترین مضمون کے لیے لکھنے کے لیے آپ کے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ پیارے بچوں، اس وقت آپ کی کتاب نردبان اردو کا صفحہ نمبر 15 موجود ہے جس پر عنوان ناقابل فراموش واقعہ تحریر ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا اور سمجھا ان اشارات کو جو اس تصویر سے متعلق تھے جس میں وہ منظر بخوبی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ پھر اسی تصویر کے حوالے سے ہمیں اشارات اور جملے بھی سمجھا دیے گئے کہ ان کی مدد سے آپ ایک مضمون تحریر کریں۔ اب آپ کلاس ہفتم کے تمام طلباء و طالبات اپنی کتاب نردبان اردو کا صفحہ نمبر 15 کھولیے اور ناقابل فراموش واقعہ کے عنوان سے ایک بہترین مضمون تخلیق کیجیے۔ پورا صفحہ آپ کو نردبان اردو کا دیا گیا ہے جس پر آپ مضمون کو تحریر کریں گے۔ آپ کو
شروع میں نے جو چند ہدایات بتائیں، جس میں آپ نے مضمون کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، آپ نے املا کی غلطیاں نہیں کرنی، آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کی مدد سے آپ اس صفحے پر ایک بہترین مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اس وقت پیارے بچوں، آپ کے سامنے جماعت ہفتم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام نظر آ رہا ہے۔ نردبان اردو صفحہ نمبر 15 پر مضمون تحریر کریں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلا صفحہ جو ابھی دیکھا جس پر عنوان درج تھا، اس صفحے پر ہم اپنا تحریری کام مکمل کریں گے، اور آج کے ہمارے اردو قواعد کے سیشن میں ہمارا جو لکھنے کا تحریری کام ہے وہ اس مضمون کو مکمل کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں جماعت ہفتم کے تمام طلباء و طالبات تحریری کام جو آپ کو دیا گیا ہے، آپ اپنے نردبان اردو صفحہ نمبر 15 پر اس دیے جانے والے کام کو انتہائی عمدگی اور احسن طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔